بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جٹھانی بیوہ ہو گئی تو سب کہنے لگے کہ ابھی جوان ہے، چھوٹے دیور سے شادی کروا دیتے ہیں۔ چھوٹا دیور بھی مان گیا، لیکن سسر غصہ ہوئے اور بالکل نہ مانے۔ دیورانی ان کے کمرے میں روزانہ ان کے پاؤں کی مالش کرتی تھی اور جب واپس آتی تو رو رہی ہوتی۔ ایک دن دیورانی کی جگہ سسر جی کی ٹانگوں پر میں تیل لگانے گئی۔ جیسے ہی سسر جی کی ٹانگ پر تیل لگایا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سسر جی نے تو آج پھر میرے سسر نے بھابھی کو تیل مالش کے لیے اپنے کمرے میں بلایا۔ کہنے لگے میرے پاؤں پر تیل لگا دو۔ یہ سن کر میری جیٹھانی بینا کے چہرے پر بڑی بے بسی سی اتر آئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے سسر ویسے تو شروع سے کچھ پسند نہیں تھے، لیکن جو سلوک وہ میری جیٹھانی بینا کے ساتھ برتتے تھے، پورے دن کی کئی گھنٹے وہ بھابھی کو اپنے کمرے میں رکھتے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنی جیٹھانی کی حالت پر ترس آتا تھا۔ میرے سسر انہیں روز اپنے کمرے میں تیل لگانے کے لیے بلاتے اور 2-3 گھنٹے وہ کمرے سے باہر نہ آتی، اور جب باہر نکلتی تو وہ رو رہی ہوتی۔ جب میں وجہ پوچھتی تو کچھ بھی نہ بتاتی، بس بے بسی سے آنسوں سے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بہت بڑا صدمہ سہا تھا بینا بھابھی نے۔ جب بھی بھابھی سسر کے کمرے میں جاتی میرا دھیان وہیں لگا رہتا۔ ایک بار میں نے کہا کہ آپ رہنے دیں، میں جاتی ہوں ان کے کمرے میں۔ میں نے بھابھی کی بات بھی نہ سنی اور ان کی سفید چادر خود پر اوڑھی، ذرا گھونگھٹ نکالا اور سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جو کام میرے سسر نے مجھے جٹھانی سمجھ کر کہا وہ سن کر میں دنگ سی رہ گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے شوہر کے بغیر زندگی گزارنا۔ خدا کسی پر ایسا برا وقت نہ لے کر آئے جیسا بینا بھابھی نے دیکھا تھا۔ وہ میری جیٹھانی تھیں اور خرم بھائی تب تک حیات تھے۔ بینا بھابھی کے چہرے سے کبھی مسکان غائب نہیں ہوئی تھی، وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی۔ میرے سسر کا رویہ روز اول سے ہی بینا بھابھی کے ساتھ سخت تھا، لیکن خرم بھائی کی محبت کا اثر تھا کہ بھابھی سسر کے رویے کو بھی ہنس کر سہ جاتی تھیں۔ لیکن اب جس اذیت سے وہ گزر چکی تھیں، جس شخص کو وہ کھو چکی تھیں، یہ صدمہ ان کے لیے کم نہیں تھا۔ اس پر میرے سسر کی اس قسم کی نازیبا حرکتیں، خرم بھائی کی بیماری نے جہاں ہم سب کو افسردہ کر دیا تھا، بینا بھابھی کی تو خوشیاں ہی چھین لی تھیں۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو اس وقت نظر لگی جب خرم بھائی کو کینسر ہوا۔ وہ 2 ماہ میں ہی چل بسے۔ میری جیٹھانی پر تو غشی کے طاری ہونے لگے۔ میں انہیں سنبھالنے لگی۔ ایک طرف میری ساس کا رو رو کا برا حال تھا، جو جوان بیٹا ان کے سامنے 2 ماہ تک ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہوا ہو چکا تھا۔ دوسری جانب میری جیٹھانی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں ہوش دلایا، لیکن وہ خرم خرم کہتی پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ ہمارے ہنستے وستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی۔ میری ساس دل کی مریضہ تھی، بیٹے کا صدمہ برداشت نہ کر پائیں۔ خرم بھائی سے تو میری ساس کو محبت بھی بے تحاشا تھی۔ بے تحاشا تھی، اس لیے خرم بھائی کی موت کے پورے 8 دن بعد ہی وہ انتقال کر گئیں۔ ہم تو ایک کے بعد ایک افطار ٹوٹ پڑی۔ ہم پے در پہ اپنے گھر سے اٹھنے والی 2 میتوں کو دیکھ کر خوفزدہ سے ہو گئے۔ میری جیٹھانی کی حالت ان دونوں میں اب بہت خراب تھی۔ وہ سوئی ہوئی چلانے لگتی، کہتی تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں کیسے تمہارے بنا جیوں گی۔ میں اس وقت گھر میں اکیلی عورت تھی جو اس غم میں گھر کو سنبھالے ہوئے تھی، اور بینا بھابھی کو بھی۔ میرے شوہر بس 3 بھائی تھے۔ میرا شوہر شہروز سے چھوٹا، میرا دیور فیروز بھی تھا۔ وہ شہروز سے بس سال بھر ہی چھوٹا تھا اور عمر میں مجھ سے اور بینا سے بڑا تھا، کیونکہ تینوں بھائیوں میں بس سال کا فرق تھا۔ بینا بھابھی اور میری شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ ابھی 2 سال ہی تو گزرے تھے ہماری شادی کو۔ میرا تو ایک بیٹا تھا، لیکن بھابھی کی تو ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اتنی بڑی آزمائش ان پر آن پڑی۔ خرم بھائی سے ان کی شادی ایک زبردست افیئر کا نتیجہ تھی، اس لیے دونوں میں محبت بھی بہت تھی۔ لیکن جو صدمہ بینا بھابھی کو ملا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ ایک طرف بینا بھابھی تھی تو دوسری طرف میرے سسر۔ پہلے بیٹے کا غم، اس کے بعد بیوی کا صدمہ۔ میں کبھی سسر کی دیکھ بھال کرتی، کبھی عدت میں بیٹھی بینا بھابھی کو تسلی دینے کی کوشش کرتی، جو عمر میں میری ہی ہم عمر تھی، لیکن دیکھنے میں وہ بے حد حسین تھی۔ 1 مہینے میں گھن چکر بن گئی، لیکن پھر سب کچھ معمول پر آنے لگا۔ وقت گزرنے کے بعد انسان تکلیف کے ساتھ شاید سمجھوتا کر لیتا ہے۔ بینا بھابھی بھی اب کچھ سنبھل سی گئی تھیں،
लेकिन कभी कभी जब खुर्रम भाई उन्हें शिद्दत से याद आते तो वो मेरे गले लगकर बेख्तियार रोने लगती। मैं उन्हें तसल्ली देने लगती, लेकिन आंखें तो मेरी भी भीग जाती थीं। ये ऐसा गम है कि जिस औरत को लग जाए वही उस अजियत को जान सकती है। मीना भाभी की सिसकियाँ मुझे कभी कभी तड़पने पर मजबूर कर देती। 5 साल की मोहब्बत और बेइंतहा इख्लाफात के बाद उनकी शादी खुर्रम भाई से हुई थी। क्योंकि मेरे ससुर इस शादी पर राज़ी नहीं थे, कहते थे ये लड़की गैर ज़ात की है। क्योंकि मेरे ससुर इस शादी पर राज़ी नहीं थे, लेकिन खुर्रम भाई जिस तरह से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, वो समझते थे ये लड़की उसे हमसे अलग करके ले जाएगी। मैं उनकी बरादरी की थी, फिर मेरी शादी शहरोज से घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी और खुर्रम भाई ने तो ज़िद करके बीना भाभी से शादी की थी। मेरे लिए मेरे ससुर शुरू से ही बहुत अहमियत देते थे मुझे। बीना भाभी को हर वक्त घूरते रहते, उनके खाने में नुक्स निकालते, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी घर में नहीं बसेंगी, उनके बेटे को लेकर अलग हो जाएंगी। लेकिन बीना भाभी ने मेरे ससुर की हर कड़वी कसैली बात सुनकर कभी बुरा नहीं मनाया। वो मुस्कुराती रहती थी, कहती थी अब्बा खुद ही ठीक हो जाएंगे। अपने ससुर के रवैये से मैं फिर भी कभी कभी दिल बर्दाश्ता हो जाती थी, तो बीना भाभी से कहती मोहब्बत तो खुर्रम भाई ने भी की है आपसे, फिर अब्बा ताने सिर्फ आपको क्यों देते हैं। मुझे अपनी बेज़रर सी जेठानी की चुप पर गुस्सा भी आता था और वो दुख भी होता था। हालांकि मुझे बीना भाभी ने बताया था कि वो खुर्रम भाई से कहती थीं कि अगर उनके घर वाले नहीं मानते तो उन्हें भूल जाएं। लेकिन खुर्रम भाई कहने लगे कि तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा बीना। जब ये बातें बीना भाभी को याद आती तो वो तड़प कर रोने लगती, कहती किरण खुर्रम ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। वो कहते थे तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, लेकिन वो तो मेरे होते हुए भी जी ना सका। उनकी बातें, उनकी सिसकियाँ मेरा दिल भी तड़पा देती थी। मैं उन्हें बहुत समझाती कि अल्लाह की मर्ज़ी के सामने हम सब बेबस और मजबूर हैं। इद्दत तक बीना भाभी ने खुद को बहुत संभाला। मेरे ससुर ने बीना भाभी से ही नहीं बल्कि उनके मैके से भी फुरकाश रखी। शादी के बाद भी उन्होंने खुर्रम भाई को साफ मना कर दिया था कि तुम्हारे ससुराल को मेरे घर में आने की इजाज़त नहीं है। इसलिए खुर्रम भाई बीना भाभी को ही उनके मैके मिलवाने ले जाते थे, अपने घर उनके घर वालों को नहीं बुलाते थे। मुझे न जाने क्यों अपने ससुर की बातें अच्छी नहीं लगती थी। खुर्रम भाई के इंतकाल पर भी बीना भाभी के घर वाले आए थे, या मेरी सास की वफ़ात पर, उसके बाद अब आए थे भाभी की इद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हें लेने। वो भाभी को अपने साथ वापस ले जाना चाहते थे। मेरी भाभी अब भी जवान और ख़ूबसूरत थी, फिर औलाद भी नहीं थी। लेकिन जब ये बात मेरे ससुर को पता चली तो वो हमारे घर में एक तूफ़ान सा बरपा हो गया। वो बीना भाभी के वालिदैन से कहने लगे कि ले जाओ अपनी बेटी को, ये मनहूस है, मेरे बेटे को खा गई है, इसने मेरे बेटे को मार डाला है। मोहब्बत के नाम पर उसे 5 साल में एक ज़हनी अजियत में मुब्तला रखा और उसे उकसा कर शादी की। वो उसकी मोहब्बत में मर गया और ये अब फिर से शादी करके अपना घर बसा लेगी। ये थोड़ी मेरे बेटे के नाम पर ज़िंदगी गुजारेगी। एक तो बीना भाभी पहले खुर्रम भाई को नहीं भूलती थी और दूसरी तरफ ससुर की बातों ने अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो मेरे ससुर से कहने लगी कि वो अब भी अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं, वो कैसे उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं। मेरे ससुर ने तो उन्हें काले पानी जैसी ही सज़ा सुना दी। कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम सारी ज़िंदगी खुर्रम के नाम पर बेवा बनकर ज़िंदगी गुजार लो तो मैं इस बात पर यकीन कर लूँगा। मेरे ससुर की खुद गर्ज सोच पर हम सबको अफसोस हुआ। लेकिन बीना भाभी के घर वाले बीना से कहने लगे कि तुम अपना सामान बांधो, तुम्हारा अब यहाँ कोई रिश्ता नहीं है कि तुम यहाँ रह सको। लेकिन बीना भाभी ने अपने घर वालों को साफ इनकार कर दिया। कहने लगी मैं सारी ज़िंदगी खुर्रम के नाम पर इसी के घर में गुजारूंगी, इसलिए आप लोग वापस चले जाएं। ये सुनकर सभी को बीना भाभी के जज्बाती फैसले पर अफसोस हुआ, लेकिन मेरे ससुर बहुत खुश थे। बीना भाभी के वालिद मायूस होकर वापस लौट गए। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ था कि मैंने रात को शहरों से कहा कि मोहब्बत सिर्फ बीना भाभी ने तो नहीं की थी, और फिर खुर्रम भाई की मौत की जिम्मेदार भी वो नहीं है। ये तो ज्यादती है भाभी के साथ। अब्बा क्यों नहीं इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? एक तो पहले ही भाभी इतनी दुखी हैं, फिर वो क्यों सारी ज़िंदगी खुर्रम भाई का गम लगाए जीती रहें? शेरोज़ कहने लगे अब्बा भी गुस्से में हैं, चंद माह रुक जाओ। जब अब्बा का मूड ठीक हो जाएगा तो मैं बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि ये सब गलत है।
لیکن یہ سب شہروز کی خام خیالی تھی. ان کے والد تو کچھ اور ہی ارادہ رکھتے تھے. جو کچھ ان کے والد نے بھابھی کے ساتھ کیا تھا وہ روح لرزا دینے والا عمل تھا. بھابھی ایک سفید چادر اوڑے رکھتی تھی، خود کو سفید چادر میں مقید سا کر چکی تھیں. میرے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی. میں انہیں منع کرتی رہ جاتی لیکن وہ باز نہیں آتی تھی. کہتی میرا دل بھی بہلا رہے گا. میرے بیٹے کو بھی وہ زیادہ تر اپنے پاس رکھتی. میں نے سوچا چلو وہ کچھ بہلی تو، ورنہ ہر وقت خرم بھائی کے لیے روتی رہتی تھی. لیکن ایسا صرف چند دن ہی ہوا. میرے سسر نے ایک دن تو حد ہی کر دی. ہم سب ناشتہ کر رہے تھے جب میرے سسر غصے سے کمرے سے باہر آئے اور براہ راست بینا بھابھی سے کہنے لگے تمہیں بس اپنے کھانے پینے کی پرواہ ہے، یہ نہیں معلوم کہ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا. جاؤ جا کر میرے لیے ناشتہ بنا کر میرے کمرے میں لے کر آؤ. یہ سن کر تو ہم سب کو ہی ان کی بات پر غصہ آیا. سامنے کرسی میں بیٹھے میرے دیور کا چہرہ بھی باپ کی بات سن کر تمتمایا، لیکن وہ بڑے تھے اس لیے ہم ان کے آگے کچھ بول نہیں سکتے تھے. اس سے پہلے مینا بھابھی اٹھتی، میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں نے بھابھی آپ ناشتہ کریں، ابا کو ناشتہ میں بنا دیتی ہوں. لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگے آج کے بعد میرا ہر کام بینا ہی کرے گی. وہ شاید بھابھی کو سزا دینا چاہتے تھے. عجیب نفسیاتی شخص تھا وہ. عورت پہلے ہی غموں سے چور تھی، ہمدردی پیار کی حقدار تھی، اور بجائے کہ میرا سسر بیٹی سمجھ کر ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے، وہ ان پر مزید ظلم ڈھانے کا سوچ رہے تھے. بینا بھابھی اپنا ناشتہ چھوڑے کچن میں چلی گئیں. سسر کا ناشتہ بنا کر ان کے کمرے میں گئیں، لیکن واپس پورے 2 گھنٹوں کے بعد آئیں. جب وہ باہر نکلی تب وہ رو رہی تھی. میں نے وجہ پوچھی تو نفی میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی. مجھے لگا ضرور سسر نے پھر بیچاری کا جینا دوبر کیا ہوگا، لیکن جو کچھ میرے سسر اس بیچاری کے ساتھ کر رہے تھے وہ تو ہم میں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا. رات کے برتن دھونے کی ذمہ داری بینا بھابھی کی تھی. ناشتے اور دوپہر کے برتن میں دھوتی تھی. ایک بار جب میں اپنے بیٹے کا فیڈر بنانے کچن میں آئی، یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا. میرا چھوٹا دیور فیروز بینا بھابھی کا ہاتھ زبردستی پکڑے ہوئے تھا اور وہ مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھیں. ان دونوں کی پشت میری جانب تھی. فیروز میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے. میں نے یہ بات سنی تو غصے سے کچن میں داخل ہو گئی. اس بیچاری کا شوہر کیا چلا گیا، جیسے سب کو کھلی چھٹی مل گئی تھی. سسر دن بھر بھابھی پر چلاتے رہتے تھے اور رات اب میرا دیور ان کے ساتھ. لیکن جیسے ہی میں نے بھابھی کا ہاتھ دیکھا میرا غصہ جاتا رہا. بھابھی کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور سنک پر ایک کانچ کا گلاس ٹوٹا پڑا تھا، اور فیروز انہیں یہی کہہ رہا تھا کہ اتنا گہرا کٹ ہے وہ انہیں پٹی باندھ دے گا. لیکن بھابھی انکار کر رہی تھی. مجھے دیکھ کر بھابھی کچھ گھبرا سی گئی، لیکن فیروز نارمل انداز سے کھڑا تھا. مجھے کہنے لگا دیکھ رہی ہیں کرن بھابھی، انہیں بس کاموں کی فکر ہے، اپنی نہیں. ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، اتنا گہرا زخم ہو چکا ہے، اور یہ ہے کہ ابھی بھی برتن دھونے کی فکر میں ہے. فیروز فکر مندی سے بات کر رہا تھا. عمر میں مجھ سے اور بینا دونوں سے بڑا تھا، لیکن رشتے کا احترام اس لڑکے میں حد درجے تھا. میں نے کبھی اسے کسی قسم کی فضول حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا. میں نے بینا بھابھی سے کہا آپ کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی. پٹی میں نے ان کے ہاتھ میں باندھ دی، لیکن پھر بھی میں دیکھنے لگی کہ فیروز ان کا بہت خیال رکھنے لگا. لیکن وہ اس سے کتراتی تھیں. جہاں وہ ہوتا وہ وہاں سے چلی جاتی. فیروز کی نظریں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں. پہلے وہ ہر وقت نظریں جھکائے رکھتا تھا، لیکن اب وہ بھابھی کو دیکھتا رہتا. کبھی مجھے لگتا کہ بھابھی کو واقعی اپنے والدین کے ساتھ چلے جانا چاہیے، اور کبھی لگتا کہ شاید میں ہی فیروز کے لیے غلط انداز سے سوچ رہی ہوں. لیکن دن میں کچھ میری آنکھوں نے دیکھا مجھے حیرت میں ڈال دیا. ایک دن میں صبح جلدی اٹھ گئی. بینا بھابھی فجر کے بعد صحن میں لگے پودوں میں پانی ضرور دیتی تھی. انہیں باغبانی کا بہت شوق تھا. جب خرم بھائی حیات تھے تو وہ نت نئے قسم کے پھولوں کے پودے انہیں لا کر دیتے تھے، اور ہمارا پورا صحن بھابھی کے رنگ برنگے پودوں سے سجا ہوا تھا. میں بھی کمرے سے باہر آ گئی. میں نے سوچا آج بھابھی کے ساتھ مل کر ناشتہ کرتی ہوں، اور خوب ساری باتیں بھی، ورنہ تو پورا دن میرا سسر ان کی جان نہیں چھوڑتا تھا. کئی گھنٹے انہیں اپنے پاس بٹھا کر رکھتا تھا. میں جیسے ہی باہر آئی سامنے صحن کا نظارہ دیکھ کر میرے دل کو بہت زور کا جھٹکا لگا. بینا بھابھی نے فیروز کے منہ پر بہت زور کا تھپڑ مارا تھا. پھر سے کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی مجھے یہ سب کہتے ہوئے؟ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے.
بھابھی بہت غصے میں تھیں۔ فیروز نظریں جھکائے ابھی بھی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کچھ پیچھے ہٹ کر چھپ گئی کیونکہ دونوں کی ہی نظر مجھ پر نہیں گئی تھی۔ میں نے سوچا میرا شک ٹھیک ہی تھا۔ فیروز کی نظر بھابھی پر اچھی نہیں تھی، لیکن جب میں نے فیروز کی بات سنی تو وہ مجھے حیرت زدہ کر گئی۔ کہنے لگا، میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے بینا۔ فیروز انہیں پہلے صرف بھابھی ہی کہتا تھا، کبھی یوں نام سے نہیں پکارا تھا اس نے۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر بھابھی تل ملا سی گئی تھی، اس لیے بھبک کر بولی، شٹ اپ فیروز، بھابھی کہو مجھے، خبردار جو مجھے میرے نام سے پکارا تو۔ بینا بھابھی کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ بھابھی آپ میری تب تھیں جب خرم بھائی حیات تھے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور آج بھی صرف عزت ہی کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ مجھے آپ کو اس حال میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، میرا دل کٹتا ہے۔ خرم بھائی کی زندگی میں نے آپ کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اگلی زندگی میں بھی ہنستی مسکراتی گزاریں، اور یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اب آپ شاید سمجھ ہی نہیں ہیں، لیکن آپ شاید سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ میں آپ کے گھر والوں سے ضرور بات کروں گا۔ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے بینا، آپ کو جینے کا، خوش رکھنے کا پورا حق ہے۔ یہ کہہ کے فیروز وہاں سے چلا گیا۔ مجھے فیروز کا یہ فیصلہ ٹھیک لگا تھا۔ بینا بھابھی وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ خرم بھائی کو یاد کرنے لگیں۔ خرم، تم کیوں مجھے چھوڑ گئے ہو؟ تم تھے تو سبھی مجھے عزت سے دیکھتے تھے، تم نہیں ہو تو سب کی نظریں بدلنے لگی ہیں۔ تم نے تو تمام عمر ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، مجھ سے پھر کیوں اکیلے چلے گئے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میں ان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، بھابھی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ میں ہر بات سے واقف تو تھی لیکن انجان بنی رہی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے آنسو پوچھنے لگیں، کہنے لگیں، کچھ نہیں، اپنی بری قسمت پر رو رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ جب میں نے یہ بات فیروز سے کی تو وہ یہ سن کر خوش ہو گئے، کہنے لگے، فیروز کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے اور میرے خیال سے ابا کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے بھی بھابھی کو فیروز کے لیے راضی کر لیا تھا، حالانکہ وہ مان نہیں رہی تھی، کہتی تھی میں خرم کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ پھر فیروز، ابا تو پہلے ہی مجھے برا بھلا سمجھتے ہیں، لیکن میں نے کہا آپ سب کچھ ہم پر چھوڑ دیں، آپ نے انکار نہیں کرنا۔ میری بات پر وہ کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں اور کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، تم میرے بہنوں جیسی ہو، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو۔ جب یہ بات میں نے فیروز کو بتائی تو وہ فیروز بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا، شکریہ بھابھی، کسی نے تو انہیں اچھی بات سمجھائی، ورنہ تو خود کو برباد کرنے میں سوچ چکی تھی۔ فیروز مجھے تشکر کی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، بس اب اللہ کو اور اس کے بعد بس اب ابا کو راضی کرنا رہ گیا تھا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ابا ایسی بات کہہ دیں گے کہ ہمارے ہوش اڑ جائیں گے۔ بینا بھابھی سے شادی کے لیے فیروز نے خود میرے سسر سے بات کی، لیکن یہ سنتے ہی وہ ہتے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے، بکواس بند کرو اپنی، بیوہ بھابھی سے شادی کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ مجھے تو پہلے ہی اس گھٹیا لڑکی پر شک تھا کہ اسے مردوں کو پھنسانے کی عادت ہے۔ پہلے خرم کو اپنے جال میں پھنسایا اور اب اس کے مرنے کے بعد جب اپنے جذبات سنبھال نہیں پائی تو فیروز کو اپنے حسن کا جال پھینکنا شروع کر دیا۔ ابا کی سوچ اور بات پر مجھے دکھ اور افسوس ہوا۔ بینا بھابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، ورنہ میرے کردار کو مشکوک سمجھا جائے گا، لیکن میں بس ضد تھی کہ بس ایک بار ہاں کر دیں، باقی ابا کو ہم منا لیں گے۔ لیکن مجھے بہت دکھ ہوا۔ ابا کی چھوٹی سوچ پر میں اور شہروز تو کچھ نہیں بولے، لیکن فیروز ضرور غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا، ابا آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات سوچتے ہوئے کہتے ہوئے؟ بھابھی سے شادی کرنا میری ذاتی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں، مجھے کسی نے بھی اس بات پر مجبور نہیں کیا۔ اور رہ گئی ان کے کردار کی بات، تو وہ پہلے بھی با کردار تھیں اور اب بھی پاک باز ہیں۔ لیکن ابا نے فیروز کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا، نکلو میرے گھر سے باہر، تم پر اس کمینی لڑکی کا جادو چل گیا ہے، تمہیں میں دوسرے شہر بھیج دوں گا، وہ لڑکی منحوس ہے، پہلے میرے ایک بیٹے کو کھا گئی، اب دوسرے کو بھی کھانا چاہتی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میرے سسر پر تو جانے کون سا جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ دھکے دے کر فیروز کو گھر سے نکالنے لگے۔ شہروز بیچ میں آئے تو اسے بھی دھکے دینے لگے، کہنے لگے، میں ہرگز بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ہمارے گھر تو گویا تماشا لگ گیا تھا۔ بینا بھابھی کو کمرے میں بیٹھے سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھیں، باہر نکل آئیں، کہنے لگی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، اس لیے خدا کے لیے بند کریں یہ سارا تماشا۔ میرے سسر شاید یہی سننا چاہتے تھے، اس لیے وہیں جھگڑا ختم کر دیا گیا۔ اب فیروز بہت اداس رہنے لگا، چپ چپ سا ہو گیا۔
अब तो मेरे ससुर ने तमाशा पकड़ लिया। अजीब अजीब सी बातें करने लगे। कभी कहते बीना तुम मेरे कमरे में ही पूरा दिन रहा करो, कभी कहते मेरे सर पर तेल लगाओ, मेरे पाँव पर तेल की मालिश करो। घर का कारोबार हर चीज़ मेरे ससुर के हाथ में थी, इसलिए शहरोज़ तो उनके खिलाफ़ ज़्यादा बोल नहीं सकती थी। फिरोज़ अलबत्ता नौकरी करता था, अलग से कमाता था, लेकिन बीना भाभी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि खुदारा उसे सांस लेने का हक न छीनो और किसी और से शादी कर लो। जब भी भाभी ससुर के कमरे में जाती मेरा ध्यान वहीं लगा रहता। एक बार मैंने कहा कि आप रहने दें, आज मैं जाती हूँ उनके कमरे में। मैंने भाभी को एक न सुनी और उनकी सफ़ेद चादर खुद पर ओढ़ी, ज़रा सा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो काम मेरे ससुर ने मुझे जेठानी समझकर कहा वो सुनकर मैं दंग रह गई। कहने लगे जाओ वज़ू करके आओ और ये बिछा है जाए नमाज मेरी बेटी के लिए, 500 नवाफिल पढ़ो। मैं तुम्हें फ़िरोज़ और बाकी सब की नज़र में बुरा बनाना चाहता हूँ ताकि फ़िरोज़ तुमसे शादी का ख्याल छोड़ दे, सब तुम्हें बदकिरदार समझें, तुम सारी ज़िंदगी मेरे खुरम की बेवा बनकर गुजारो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मेरी भतीजी से शादी करने से इनकार कर दिया था। मेरी भतीजी खुरम को बहुत चाहती थी, उसके इनकार पर उसने खुदकुशी कर ली। तुम्हें उसी की बद्दुआ लगी है, लेकिन बुरा तो मेरे साथ हो गया। मैं तुम्हारी वजह से अपना बेटा गंवा चुका हूँ, इसलिए तुम मनहूस हो, तुम मेरे दूसरे बेटे को भी मार डालोगी। मेरे ससुर के अंदर इतनी दकियानूसी ख्यालात ने नफ़ी सोच को परवान चढ़ाया था। वो अपनी भतीजी का बदला भी भाभी से ले रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकल गई। मुझ पर अब ये राज खुला था। मेरी जेठानी इसलिए थकी थकी लगती थी कि मेरे ससुर उनसे हज़ारों के हिसाब से नवाफिल पढ़वाते थे और उन्हें फ़िरोज़ और हम सब की नज़र में बदकिरदार बनाना चाहते थे। लेकिन ये भी सच है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। मैंने जब सारी बात दोनों भाइयों को बता दी तो फ़िरोज़ ने अपने लिए एक अलग फ़्लैट किराए पे लिया और बीना भाभी से निकाह करके उन्हें वहाँ ले गया। शुरू में तो मेरे ससुर ने बहुत शोर मचाया, लेकिन फिर जब सब कुछ उनके इख्तियार से बाहर था तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए। ससुर मेरे साथ ही रहते हैं। फ़िरोज़ ने बीना भाभी को बहुत खुश रखा है, लेकिन वो हमें मिलने यहाँ बस अकेला ही आता है। उसकी शादी को भी 5 साल बीत गए हैं। एक प्यारी सी बेटी भी है जो फ़िरोज़ के साथ अपने दादा को मनाने की कोशिश करती है और अपनी तोतली ज़बान में कहती है कि दादा कोई भी मनहूस नहीं होता, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मेरे ससुर अब बहुत बदल चुके हैं। पोती को सीने से लगाकर कहते हैं जो बात मुझे आज तक कोई नहीं समझा सका वो मेरी पोती ने समझा दी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।